السلام علیکم دوستوں، کیسے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا کلاس ہے یہ تیسرا کلاس ہے گرافک ڈیزائننگ کے حوالے سے، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ Awesome. السلام علیکم، ویلکم ٹو جی ایف ایکس مینٹور۔ میں آپ کا ٹیچر عمران، اور آج میں لے کر آ گیا ہوں اپنی گرافک ڈیزائن تھیوریز کی کلاس نمبر 3، اور آج ہم دیکھیں گے دوسرا ویژول ایلیمنٹ، شیپ۔ اب شیپ کیا ہے؟ شیپ آپ سب کو پتا ہے کہ کوئی بھی طرح کا کلوزڈ ایریا، مثال کے طور پر لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے جو پڑھا تھا دیٹ واز لائن، اور اگر لائنز آپس میں مل کے بند ہو جائیں، کوئی کلوزڈ ایریا بن جائے تو دیٹ از اے شیپ۔ اگر شیپس کی ٹائپس کی ہم بات کریں تو ہمارے پاس دو طرح کے شیپس ہوتے ہیں، ایک جیومیٹرک شیپس ہوتے ہیں اور ایک آرگینک شیپس ہوتے ہیں۔ ناؤ اگر آرگینک شیپ ہوں یا جیومیٹرک شیپ ہوں، یہ تین طرح سے ہم اپنے پیج پر یا اپنے ڈیزائن میں اس کو لا سکتے ہیں، یا تو صرف آؤٹ لائن موڈ میں لے کر آئیں یا فیلڈ ہو، صحیح ہے، اور ایک ہوتا ہے نیگیٹو شیپ۔ اب یہ نیگیٹو شیپ کیا ہے کہ ہم باہر کی چیزیں بنا کے بیچ والی چیز کو چھوڑ دیں تو دیٹ از اے نیگیٹو شیپ، رائٹ؟ سو نیگیٹو شیپس جو ہوں گے وہ ڈیفینیٹلی میں آخر میں دکھاؤں گا، بٹ پہلے میں آپ لوگوں کو جیومیٹرک اینڈ آرگینک شیپس دکھانا چاہوں گا۔ اینڈ لاسٹ ٹائم کی طرح سے بالکل آج بھی میں کچھ ڈفرینٹ لوگوں کے آرٹ ورکس جو اچھے ہیں، جو اچھی ایگزامپلز ہیں، وہ آپ لوگوں کو میں دکھاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کے دماغ میں کچھ آئیڈیاز جنریٹ ہونا شروع ہو جائیں۔ اور ہاں، آج کی کلاس میں لاسٹ میں آپ لوگوں کو ایک اسائنمنٹ دینے والا ہوں، سو گیٹ ریڈی، اور میں دیکھنا چاہوں گا آپ لوگوں نے کیا کیا۔ سو جیومیٹرک شیپس بیسیکلی وہ شیپس ہوتے ہیں جو کہ سمپل اسٹریٹ لائنز کے تھرو بن رہے ہوتے ہوں، اور جو بیسک سے اگر میں شیپس کی بات کروں جیومیٹرک میں تو ہمارے پاس سرکل ہے، ریکٹینگل ہے، اسکوائر ہے، ٹرائنگل ہے، پالیگون ہے، یہ سارے جو اسٹریٹ لائنز والے ہیں، اسپیشلی ایک سرکل کو ہٹا کے زیادہ تر ایجی سے جو ہوتے ہیں دوز آر جیومیٹریکل۔ یہ ایک چھوٹا سا کانفلکٹ آتا ہے، کئی سارے لوگ بولتے ہیں کہ سرکل جو ہے وہ آرگینک شیپ ہے، بٹ دیٹس اوکے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر کیلکولیٹڈ ہے تو ہم اس کو یس جیومیٹری میں کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ جو آپ کے پاس رولرز اور ڈی اور کمپس جو اسکول کے جیومیٹری باکس میں ہوتا تھا، آپ اس سے جو چیزیں بنا سکتے ہیں وہ سارے جیومیٹرک شیپس ہیں۔ سو یس، کمپس کے تھرو جو ایک کیا کہتے ہیں اس کو، کمپس کہتے ہیں یا واٹ ایور جو بھی ہم کہتے ہیں، اس سے ہم اگر سرکل بنا سکتے ہیں تو یس دیٹ از اے جیومیٹرک شیپ، رائٹ؟ سو آئیے دیکھتے ہیں کچھ ایگزامپلس۔ جیسے یہ ایک بڑا اچھا سا ہیگزاگون بنا ہوا ہے۔ نا ہیگزاگون، ہیگزا کہتے ہیں 6 کو، اور جس کی 6 سائڈز ہیں وہ ہیگزاگون ہے۔ اینڈ اندر اگر آپ دیکھیں تو دوسرے پالیگونز آپ کو بنے ہوئے دکھ رہے ہیں۔ دس از اے ویری نائس ڈیزائن۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی لوگو ہے یا کیا ہے، بٹ اٹ از اے گڈ ڈیزائن، اچھا لگ رہا ہے، رائٹ؟ اینڈ یا نیکسٹ اگر ہم دیکھیں تو دس از اے گڈ برانڈنگ۔ اگر آپ اس میں دیکھیں تو بڑا سمپل سے ایک سرکل کے اندر کچھ لائنز کے تھرو کچھ شیپس مزید بن کر آ رہے ہیں۔ تو یہ ساری ایگزامپلز اگر ہم دیکھیں تو ہمیں دکھتا ہے کہ بڑے سمپل سے جیومیٹرک شیپ سے بھی آپ بہت مزیدار سی چیزیں بنا سکتے ہیں۔ سو نیکسٹ، یہ دس از ویری امیزنگ، یہ مجھے بڑا اچھا سا لگا تھا۔ اٹس ویری سمپل جیومیٹرک شیپ، ایک سامورائی بنا ہوا ہے۔ اینڈ یس، اگر دیکھا جائے تو کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں ہے، لیکن ہاں ان شیپس کو جوڑ کے جو اس کی پراکسیمیٹی ہوتی ہے، پراکسیمیٹی کیا ہوتی ہے ہم اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے، بٹ بیسیکلی ڈفرینٹ شیپس یا ڈفرینٹ جیومیٹرک شیپ سے ملا کر کے یہ ایک بڑی مزیدار سی چیز بنائی ہوئی ہے، رائٹ؟ اینڈ نیکسٹ، دس از اگین جیسے میں نے کہا تھا کہ ڈفرینٹ لائنز مل کے آپ کا ایک شیپ بناتی ہیں، اور ڈفرینٹ شیپ مل کے آپ کا ایک ڈیزائن بنا رہے ہوتے ہیں، رائٹ؟ سو اگین دس از اے ویری گڈ ایگزامپل آف جیومیٹرک شیپ۔ ناؤ سی دس، یہ ایک لوگو ڈیزائن ہے جو کہ پیورلی جیومیٹریکل لائنز اینڈ سرکل کے تھرو بنا ہوا ہے۔ سو یس، بہت بیسک سی چیز ہے، لیکن اگین میں آپ سے یہی کہوں گا کہ شیپس کے اوپر ہمیں تھوڑی سی توجہ دینی ہے، اور بہت ہی کمبینیشنز، اصل چیز ہے اس کی کمبینیشنز کس طرح سے کی جا رہی ہوتی ہے، رائٹ؟ سو نیکسٹ اگین ایک اور لوگو ہے، اگر آپ غور سے دیکھیں تو 6 اسٹار، اور بڑا اچھا سا 6 اور اسٹار کو انہوں نے بڑا زبردست کمبائن کر کے
एक स्टार का शेप दिया हुआ है. सी अगेन दिस इज अ ज्योमेट्रिक शेप, और 6 को इस तरह से निकाला है कि इसी का स्टार का ही शेप आ रहा है. राइट, ये एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है. आई डोंट नो ये लोगो है या क्या, लेकिन मून में डबल ओ आता है. सो या एक ओ तो आपने इन्होंने मून ही बना दिया, और जो कि किससे बना है, एक सिंपल ज्योमेट्रिक शेप यानी सर्कल, और उसके नीचे उसकी रिफ्लेक्शन जो आ रही है ये ऑर्गेनिक शेप है. सो अभी आप आगे जब आप ऑर्गेनिक शेप्स देखेंगे तो वो आप लोगों को समझ में आएंगे कि ऑर्गेनिक शेप्स क्या होते हैं. सो एक और ये तीसरा शेप, ये एक सिंपल सा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है विद द हेल्प ऑफ पॉलीगॉन. लेकिन हाँ, अब अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो अंदर का पॉलीगॉन बन रहा है, दिस इज द नेगेटिव शेप. आगे मैं नेगेटिव शेप्स को बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, बट अभी के लिए एक आपको आइडिया दे दूं कि यूजुअली हम पॉजिटिव शेप्स बनाते हैं जिसके नतीजे में कुछ एक और शेप अगर बन के आए तो ये कहलाता है नेगेटिव शेप. राइट, चले जी. नेक्स्ट अगेन दीज आर सम सिंपल सी लाइंस, और अगेन इट्स अ पॉलीगॉन डिजाइन. पॉलीगोनल डिजाइन्स आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे. बहुत सारे लोग पोर्ट्रेट्स भी बना रहे होते हैं पॉलीगॉन से. अगेन इट्स ऑल ज्योमेट्रिकल शेप्स. राइट, यस, ये सिंपल सा ज्योमेट्रिकल शेप है, टैटू के तौर पर यूज किया गया है. यस, टैटूज में भी बहुत ज्यादा ज्योमेट्रिकल शेप्स यूज हो रहे होते हैं. ऑलराइट, सो इंस्टाग्राम का जो ये आइकन है, अगर आप देखें तो सिंपल से चंद सिर्फ 3 आपके ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं. लाइक एक राउंडेड स्क्वायर है, एक सर्कल है, और एक छोटा सा और सर्कल है. एक फिल्ड सर्कल है, एक आउटलाइन सर्कल है, और राउंडेड स्क्वायर भी आउटलाइन है. तो देखिए, बहुत सिंपल से बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स के थ्रू इन्होंने कंप्लीट अपना आइकन डिजाइन कर लिया. बेसिकली अभी ये इनका लोगो है. बेहतरीन एग्जांपल ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स के थ्रू पैटर्न डिजाइन हुआ हुआ, और ये हमारे यहाँ पर कई सारे कार्पेट्स एंड रग्स एंड इस तरह की चीजों में बहुत ज्यादा यूज हो रहा होता है. शॉल्स में भी यूज हो रहा होता है, स्वेटर्स हो रहा होता है. सो यस, ज्योमेट्रिकल शेप्स आर एवरीवेयर. आपको कई जगहों पर आपको ज्योमेट्रिकल शेप्स दिख रहे होंगे. राइट, सो ये दिखाने का पर्पस ये था कि देखिए, बहुत सिंपल से ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स के साथ, ज्योमेट्रिकल शेप्स के साथ आप बहुत मजेदार से पैटर्न्स या डिजाइन्स या मोटिव्स आप लोग बना सकते हैं. राइट, सो आइए मैं अब आपको दिखाऊं कुछ ऑर्गेनिक शेप्स और उनका यूजेज. सो ऑर्गेनिक शेप्स वो होते हैं जिनकी कोई डिफाइंड यानी स्ट्रेट लाइंस नहीं होती है, वो फ्री फॉर्म ड्राइंग होती है या नेचुरल शेप्स होते हैं. दैट्स व्हाई हम उनको ऑर्गेनिक शेप्स कहते हैं. एंड या एक बहुत अच्छी सी एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं इसमें ऑर्गेनिक शेप्स में, तो ये देखें, जैसे ये एक ब्रोशर बना हुआ है और इसमें ये जो लीफ वाला पैटर्न आ रहा है, दिस इज ऑर्गेनिक शेप. राइट, सो देखें, ये सिंपल सा, अगर खैर अब आप लोगों को सबको पता है मास्किंग क्या चीज होती है, ये इलस्ट्रेटर में मास्क करके भी हम कर सकते हैं. बट यस, ये सोचना जरूरी है कि हमें ऑर्गेनिक लुक फील देना है या नहीं देना है. देखें, ऑर्गेनिक शेप्स जब हम देते हैं, जब हमें किसी चीज में बहुत ही नेचुरल लुक देना हो और लाइक नेचर से रिलेटेड यानी कुदरती चीजें जैसे होती हैं, उसमें इतने शार्प एजेस नहीं होते हैं. आप दरख्त देख लें, फ्रूट्स देख लें, फ्लावर्स देख लें, लीव्स देख लें, किसी में इतने हार्ड एजेस, स्ट्रेट कट्स नहीं होते हैं. राइट, सो नेचर की जितनी ज्यादा चीजें होंगी, और ये नेचर वाले एलिमेंट्स या ऑर्गेनिक शेप्स अपने डिजाइन में डालने से ये होता है कि थोड़ा सा आप क्लोज फील करा रहे होते हैं कि जी हम बहुत आपसे करीब हैं. लाइक जिस तरह नेचर हमारे बहुत करीब है, उस तरह से हम अपने ब्रांड को अपने क्लाइंट्स के या अपनी ऑडियंस के बहुत करीब ला रहे होते हैं ये ऑर्गेनिक शेप्स के थ्रू. राइट, थोड़ा सा फ्रेंडलियर लुक आने लगता है. सो अगेन ये देखें, जैसे ये एक एग्जांपल है, ये बड़ी अच्छी सी है. इट्स अ सिंपल सी लाइक बेंच टाइप की इन्होंने बनाई हुई है. एंड यस, ये ग्राफिक डिजाइन नहीं है, ये आर्किटेक्चर डिजाइन में आ जाता है और लैंडस्केपिंग में आ जाता है. बट यस, याद रखें, डिजाइन इज डिजाइन. अब वो हम कहाँ पर यूज कर रहे हैं, किस तरह से यूज कर रहे हैं, हम ग्राफिक्स वाले अपनी तरह से यूज कर रहे होते हैं, एंड आपके जो आर्किटेक्चर वाले होते हैं वो भी बेसिकली पहले ड्राइंग ही करते हैं. सो यस, मैं यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी ऐड कर रहा हूँ इस वक्त के जो नेचुरली हमारे पास होती हैं, जिससे आपको एक अंदाजा होगा कि देखें, हम अपने डिजाइन में भी शेप्स को अगर थोड़ा सा चेंज करें तो उससे क्या फर्क पड़ता है. सो ये एक बड़ा अच्छा सा सिटिंग अरेंजमेंट इन्होंने बनाया हुआ है, और ये बड़ा ऑर्गेनिक एंड ज्योमेट्रिकल मिक्सचर है. राइट, सो ये कुछ बोल्स हैं, प्याले,
اور اگین نارملی ہمارے جو پیالے ہوتے ہیں وہ گول ہوتے ہیں بولز، اینڈ یہ اگر دیکھیں تو تھوڑے تھوڑے سے کہیں سے بینڈ ہوئے ہوئے ہیں، ایک عجیب سا ایک اس میں بڑا نیچرل سا فیل آنے لگ جاتا ہے، رائٹ؟ اوکے، دس از اے ویری گڈ ڈیزائن. یہ کچھ لیوز ٹائپ کا پیٹرن بنا ہوا آ رہا ہے، اور اس میں سمپل سی کچھ لائنز ہیں جو کہ اوور آل دیکھیں لائنز اندر ہیں جو کہ ٹیکسچر کا کام کر رہی ہیں. ٹیکسچر بھی ہمارا ایک ایلیمنٹ ہے جس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. اینڈ یس، یہ جو شیپس ہیں یہ آرگینک ہے، بالکل لیف سے انسپائر ہو کر کے بنایا ہوا ہے، رائٹ؟ یہ ایک نیچرل لیف ہے. یہ اسی لیے میں اس کے ساتھ یہ دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جی ہم نیچر سے بھی بہت زیادہ ڈیزائن انسپریشن لے سکتے ہیں، رائٹ؟ اوکے، یہ ایک دس از اگین ون آف مائی فیوریٹ، جیسے وہ مون والا میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا. اب دیکھیں یہاں پر ایک پالیگون ہے جو کہ پانی کے اندر ہے. اب جو پالیگون ہے وہ جیومیٹرک ہے، لیکن جو پانی کے اندر اس کی ریفلیکشن آ رہی ہے، چونکہ پانی آرگینک ہے تو اس کی ریفلیکشن بھی آرگینک بنائی ہوئی ہے. ایک یہ بیوٹی ہے، یہ کمبینیشن ہے جیومیٹرک اور آرگینک شیپس کا. یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو ڈسکس اس لیے یوزلی کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو میں دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم ڈیزائن کو کس طرح سے اسٹڈی کرتے ہیں. دیکھیں جتنا آپ لوگ ڈیزائنس کو اسٹڈی کریں گے اتنا آپ کے دماغ میں آئیڈیاز مزید آتے جائیں گے. جب آپ اپنا ڈیزائن کریں گے تو آپ کے دماغ میں ہاں یہ بھی آئے گا کہ لائک فار ایگزامپل اگر آپ کو اس طرح کی چیز بنا رہے ہیں تو آپ کے دماغ میں آ جائے گا کہ ہاں یار اگر میں پانی میں ڈال رہا ہوں یا ہم رکھ رہے ہیں پانی میں تو اس کے ریفلیکشن ظاہر ہے آرگینک ہے. ہمیں یہ چیزیں دماغ میں رکھنی ہوں گی ڈیزائن کرتے وقت تاکہ ایک سینس ڈیولپ ہو اس کی، رائٹ؟ امیزنگ ڈیزائن. ٹھیک ہے، سو دیز ور سم انسپریشنز آپ لوگوں کو اس لیے دکھا رہا تھا. اب آپ جائیں گے ڈیفینیٹلی دیکھیں گے اور آپ لوگوں کو بہت زیادہ اچھا سا آئیڈیا ملے گا. سو آج کی کلاس کے لیے جیسے میں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کو ایک کلاس میں اسائنمنٹ دوں گا. اسائنمنٹ آپ کا بڑا سمپل سا ہے، آپ لوگوں نے ایک جیومیٹریکل ڈیزائن بنانا ہے. بٹ بی آنیسٹ ود یور سیلف، پلیز گوگل مت کیجیے گا، نیٹ سے دیکھ کر مت بنائیے گا، اپنا ڈیزائن بنائیے گا. ہاں پہلے آپ انسپریشن کے لیے دیکھ لیں، بہت سارے ڈیزائنز دیکھ لیں اور پھر بند کر دیں. اپنے پاس سیو بھی نہ کریں، اس کو بند کر دیں. بی آنیسٹ ود یور سیلف. اگر آپ نے واقعی سیکھنا ہے اپنے سب سے جھوٹ بول لو، اپنے آپ سے جھوٹ نہ بولو. اپنے آپ سے جھوٹ بولنا یہ ہوتا ہے کہ آپ چیٹ کر کے کوئی چیز بنا لو اور مجھے دکھا کے میں ہیپی ہو جاؤں گا، بٹ ان دی اینڈ آپ لوگ کچھ نہیں سیکھو گے، رائٹ؟ سو آئی ٹرسٹ یو گائز. مجھے پتا ہے آپ لوگ کوئی چیٹ نہیں کرو گے اس میں، کوئی نقل نہیں کرو گے کسی چیز کو دیکھ کر. پلیز بی آنیسٹ. آپ چاہے 1 دن لیں 2 دن لیں، صرف ڈیزائنز دیکھتے رہیں، رائٹ؟ دیکھنے کے بعد آپ کے دماغ میں ایک اچھا آئیڈیا اسٹارٹ ہو جائے گا بننا، رائٹ؟ اور پھر آپ نے جیومیٹریکل ڈیزائن بنانا ہے. نا میں آپ کو ایک چھوٹی سی اس میں ایک کہہ لیں کہ ریسٹرکشن رکھ رہا ہوں، اور وہ ریسٹرکشن یہ ہوگی کہ آپ نے کلرز یوز نہیں کرنے، جسٹ بلیک اینڈ وائٹ. صرف بلیک اینڈ وائٹ آپ نے بنانا ہے، کچھ بھی کلرز نہیں لینے. اینڈ ٹرسٹ می، بلیک اینڈ وائٹ کی جو خوبصورتی آئے گی بالکل ویسے جیسے ایک آپ نے ٹیٹو ڈیزائن دیکھا تھا وہ بھی سمپل کیا تھا، بلیک تھا. سو یس، اسٹے بلیک اینڈ وائٹ اینڈ جیومیٹریکل ڈیزائن بنائیں. اب آپ اس میں شیپس یوز کریں، آپ پاتھ فائنڈر یوز کریں، آپ شیپ بلڈر یوز کریں، جو بھی یوز کریں، بٹ جیومیٹریکل ڈیزائن ہونا چاہیے. اینڈ آئی بلیو آپ لوگ مجھے بہت جلدی بہت اچھے سے ڈیزائن دکھائیں گے. ہمارے فیس بک کمیونٹی گروپ پر لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، ضرور سبمٹ کرائیں گے، رائٹ؟ آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ کلاس اچھی لگی ہوگی، اور اگر اچھی لگی تو پلیز لائک کریں، اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں. تھینک یو. تو دوستو آج کا یہ تھا ہمارا کلاس 3. تو انشاءاللہ کلاس 4 بھی بہت جلد اپلوڈ کروں گا، تو انتظار کریں.